السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بابرکت نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کہتے ہیں کہ انسان کی اصل پہچان اس وقت ہوتی ہے جب وہ آزمائش میں ڈالا جاتا ہے۔ آج ہم آپ کو ایک ایسی کہانی سنانے جا رہے ہیں جو صبر اور شکر کی عملی مثال ہے۔ 3 آدمی، 1 فرشتہ اور اللہ کا امتحان۔ پیارے ناظرین، ہم پوری امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ حقائق سننے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ اور ان کی تمام چیزوں سے نوازے گا اور ان تمام نیک اعمال سے نوازے گا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہیں، جن میں صبر، شکر، تحمل اور اللہ کا ذکر، وہ تمام اعمال جو اللہ کو بہت پسند ہیں۔ پیارے ناظرین، یہ کہانی ہے 3 آدمیوں کی اور 1 فرشتے کی۔ ذرا توجہ سے سنیے گا۔ یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم سے روایت ہے۔ بہت زمانے پہلے بنی اسرائیل میں 3 آدمی رہتے تھے۔ ان میں سے 1 کوڑی تھا جس کی کھال پر داغ دبے اور زخم تھے۔ دوسرا گنجا تھا جس کے سر پر بال بالکل بھی نہ تھے اور لوگ اسے گنجا کہتے اور اس کا مذاق اڑاتے۔ اور تیسرا اندھا تھا جو اپنی آنکھوں سے کچھ بھی نہیں دیکھ سکتا تھا۔ یہ تینوں اپنی اپنی حالت سے پریشان رہتے، دل میں تمنائیں رکھتے، مگر حالات پر مجبور تھے۔ کوڑی چاہتا کہ لوگ اس سے نفرت نہ کریں اور وہ عزت سے جیے۔ گنجا چاہتا کہ وہ بھی دوسروں کی طرح خوبصورت نظر آئے، اور اندھا بس یہ چاہتا تھا کہ اللہ اسے آنکھوں کی روشنی عطا کر دے تاکہ وہ لوگوں کو دیکھ سکے، راستہ پہچان سکے اور اپنی زندگی کو آسان بنا سکے۔ اللہ تعالیٰ نے ان تینوں کو آزمانا چاہا، چنانچہ ایک دن اللہ کے حکم سے 1 فرشتہ ان کے پاس انسانی شکل میں نظر آیا۔ وہ پہلے کوڑی کے پاس گیا۔ فرشتے نے نہایت نرمی سے کہا، اے آدمی، تمہیں سب سے زیادہ کس چیز سے خواہش ہے؟ کوڑی نے ذرا سوچ کر کہا، مجھے سب سے زیادہ خواہش اس بات کی ہے کہ میرا رنگ اچھا ہو جائے، میری کھال صاف ہو جائے، یہ داغ دبے، یہ بیماری ختم ہو جائے۔ لوگ مجھ سے حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ لوگ مجھ سے نفرت نہ کریں۔ فرشتے نے محبت سے اس پر ہاتھ پھیرا۔ اللہ کے حکم سے اسی وقت کوڑی کی ساری بیماری ختم ہو گئی اور اس کی کھال چمکنے لگی اور وہ خوبصورت اور تندرست نظر آنے لگا۔ کوڑی حیرت میں پڑ گیا اور دل ہی دل میں اللہ کا شکر بھی ادا کیا۔ پھر فرشتے نے پوچھا، اب بتاؤ تمہیں سب سے زیادہ کس مال کی خواہش ہے؟ اس نے کہا، مجھے اونٹ پسند ہے، کاش کہ میرے پاس ایک اونٹ ہوتا۔ فرشتے نے اسے ایک گھابن اونٹنی دے دی اور کہا، اللہ اس میں برکت دے گا۔ اس کے بعد فرشتہ گنجے کے پاس گیا اور اس سے بھی ویسا ہی سوال کیا، تمہیں سب سے زیادہ کس چیز کی خواہش ہے؟ گنجے نے کہا، میری سب سے بڑی تمنا ہے کہ میرے سر پر گھنے بال ہوں، لوگ میرا مذاق نہ اڑائیں، مجھے حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں نہ دیکھیں، اگر میرے پاس خوبصورت بال ہوں تو میں عزت کے ساتھ جی سکوں گا۔ فرشتے نے ہاتھ پھیرا اور فوراً سے اس کے سر پر گھنے اور خوبصورت بال اگائے۔ وہ خوشی سے جھوم اٹھا۔ فرشتے نے پوچھا، اب بتاؤ تمہیں کس مال کی خواہش ہے؟ گنجے نے کہا، گائے۔ چنانچہ اسے ایک حاملہ گائے دے دی گئی اور دعا دی، اے اللہ تیرے مال میں برکت ڈال دے۔ اب فرشتہ اندھے کے پاس آیا۔ اس نے نرمی سے پوچھا، تمہاری سب سے بڑی خواہش کیا ہے؟ اندھے نے کہا، میری سب سے بڑی خواہش ہے کہ اللہ مجھے آنکھوں کی روشنی لوٹا دے تاکہ میں لوگوں کو دیکھ سکوں، راستہ پہچان سکوں، اپنے گھر والوں کا چہرہ دیکھ سکوں۔ فرشتے نے اس پر ہاتھ پھیرا اور اللہ کے حکم سے اس کی بینائی واپس آ گئی۔ وہ خوشی کے آنسوؤں کے ساتھ کہنے لگا،
الحمدللہ میرا رب کتنا مہربان ہے۔ فرشتے نے کہا اب بتاؤ تمہیں کس چیز کی خواہش ہے؟ اندھے نے کہا مجھے بکریاں پسند ہیں۔ فرشتے نے اسے حاملہ بکری دے دی اور دعا دی کہ اس میں برکت ہو۔ وقت گزرتا گیا، تینوں کے پاس اللہ کے دیے ہوئے جانوروں کی افزائش ہونے لگی۔ کوڑی کے پاس اونٹوں کا بڑا ریوڑ ہو گیا، گنجے کے پاس بے شمار گائیں جمع ہو گئیں، اور اندھے کے پاس بکریوں کی تعداد اتنی زیادہ ہو گئی کہ وادی بھر گئی۔ سب کے پاس دولت، مال، اسباب بڑھتا گیا۔ اب وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو آزمانا چاہا۔ اب وہ ان نعمتوں کا شکر کرتے ہیں یا ناشکری۔ وہی فرشتہ ایک مسکین کی شکل میں کوڑی کے پاس آیا اور کہا میں مسکین اور مسافر ہوں، اللہ کے نام پر مجھے ایک اونٹ دے دو تاکہ میں اپنا سفر جاری رکھ سکوں۔ کوڑی نے غرور سے جواب دیا میرے پاس تمہارے لیے کچھ نہیں۔ فرشتے نے کہا کیا تم وہی نہیں ہو جسے اللہ نے بیماری سے شفا دی اور مال عطا کیا؟ وہ انکار کرتے ہوئے بولا نہیں، یہ سب کچھ تو مجھے میرے باپ دادا سے ملا ہے۔ فرشتے نے کہا اگر تم جھوٹ بول رہے ہو تو اللہ تجھے ویسا ہی کر دے جیسے تو پہلے تھا۔ اور وہ فوراً سے اپنی پرانی حالت میں لوٹ گیا، یعنی دوبارہ سے کوڑی بن گیا۔ پھر وہی فرشتہ گنجے کے پاس گیا، اس نے وہی سوال کیا اللہ کے نام پر مجھے ایک گائے دے دو تاکہ میں سفر کر سکوں۔ گنجے نے غرور سے کہا یہ سب میرا ہے، میں کسی کو کچھ نہیں دے سکتا۔ فرشتے نے کہا کیا تم وہی نہیں جسے اللہ نے بال عطا کیے اور مال دیا؟ اس نے کہا نہیں، یہ سب کچھ میرے خاندان سے مجھے ملا ہے۔ فرشتے نے کہا اگر تم جھوٹے ہو تو اللہ تجھے ویسا ہی بنا دے جیسا کہ پہلے تھا، اور وہ دوبارہ گنجا ہو گیا جیسا کہ پہلے تھا۔ آخر میں فرشتہ اندھے کے پاس گیا اور اس نے کہا میں ایک مسکین اور مسافر ہوں، اللہ کے نام پر مجھے ایک بکری دے دو تاکہ میں اپنا سفر جاری رکھ سکوں۔ اندھے نے کہا بھائی پہلے میں اندھا تھا، اللہ نے مجھے آنکھیں دی، میں غریب تھا، اللہ نے مجھے مال دیا، یہ سب کچھ اللہ کی عطا ہے، لے جاؤ جتنی بکریاں چاہو لے لو، مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ فرشتہ مسکرایا اور کہا اپنا مال اپنے پاس رکھو، اللہ تم سے خوش ہے اور تمہارے ناشکر ساتھیوں سے ناراض ہو گیا۔ یہ سن کر اندھا سجدے میں گر گیا اور اللہ کا شکر ادا کرنے لگا۔ وہ خوش تھا کہ اللہ اس سے راضی ہو گیا، جبکہ دوسرے دونوں اپنی ناشکری اور جھوٹ کی وجہ سے ذلت میں مبتلا ہو گئے۔ یہ کہانی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ اللہ جب کسی کو نعمت عطا کرتا ہے تو اصل امتحان شروع ہوتا ہے۔ شکر گزار انسان اللہ کے قریب ہو جاتا ہے اور ناشکری کرنے والا اپنی نعمتوں سے محروم ہو جاتا ہے۔ غرور اور تکبر انسان کو برباد کر دیتا ہے، جبکہ عاجزی اور شکر گزاری انسان کو اللہ کا محبوب بنا دیتی ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ پاک ہمیں نیکی کی بات کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں شکر کرنے والی زبان عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اللہ ہمیں نیکوکاروں میں شامل کرے اور نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری تمام برائیوں کو مٹا کر ہمیں نیکی کے راستے پر چلنے کی توفیق دے۔ اللہ ہمیں قرآن و سنت کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق دے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی تمام امت مسلمہ پر اپنا رحم، اپنا کرم اور اپنا فضل کرے۔ اللہ ہمیں ایمان کی حالت میں زندہ رکھے اور ہمارا خاتمہ بھی ایمان پر ہی کرے، آمین یا رب العالمین۔